دوستو، سقراط نے فرمایا افعال خراب پر اظہار ندامت نہ کرنا دوسری خرابی ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اگر کوئی غلط فعل کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کو ندامت نہیں ہوتی۔ تو دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، بگاڑ پھر وہاں سے ایسا شروع ہوتا ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، کیونکہ انسان کے اندر جو تکبر پیدا ہوتا ہے وہ اس سے وہ ہر فعل کرواتا ہے جو شیطان چاہتا ہے۔ انسان تکبر کی جب پٹی اپنی آنکھوں پہ باندھ لیتا ہے دوستو، پھر خرابی ہی خرابی ہوتی ہے، اور اس سے پھر ہر برائی جو ہے وہ جڑ پکڑتی ہے اور وہ تناور درخت بنتی ہے۔ بچے غلطیاں کرتے ہیں، استاد جو ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو ہلکی پھلکی سزا دیتے ہیں۔ وہ سزا کس لیے ہوتی ہے؟ کہ اس کو اس کی غلطی کا احساس ہو کہ اس نے غلطی کی ہے، آئندہ وہ غلطی نہیں کرے گا۔ جب وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اس کو پھر عزت دی جاتی ہے، تاکہ اس کا جو مرال گر رہا ہے وہ نہ گرے۔ وہ اپنی غلطی پہ اس نے اظہار ندامت کر لیا، تو یہ جو ہوتا ہے یہ ماں باپ کے اوپر ہوتا ہے، وہ سکھاتے ہیں بچوں کو۔ لیکن جب میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کی غلطی جو ہے وہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے، تو پھر وہ بچے جو ہوتے ہیں ان پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ وہ بدتمیز ہو جاتے ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے۔ ماں باپ کا ایک رتبہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو یہی نہیں پتہ ہے کہ باپ بیٹھا ہے، اور بچے جو ہیں وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، تو اس میں قصور کس کا؟ اس میں قصور پھر یہ ہے، ایک بہت بڑی سچائی ہے دنیا کی، کہ اس میں قصور ماں باپ کا ہوتا ہے، کہ جو نرمی کا اس وقت اظہار کرتے ہیں جب بچے کو تھوڑا احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے۔ دوستو، مختلف قسم کے ذہن ہوتے ہیں، مختلف قسم کے مذاہب ہوتے ہیں، مختلف قسم کے مسالک ہوتے ہیں، مختلف قسم کی سوچیں ہوتی ہیں۔ ہر ایک کا ایک دوسرے کی سوچ سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں اپنی سوچ کا اظہار کر رہا ہوں، کسی کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ غلط کیا اور صحیح کیا ہے، اس کو ہر انسان کو جو ہے اس کا مذہب، اس کا معاشرہ یہ بتاتا ہے کہ یہ غلط اور یہ صحیح ہے۔ لیکن جب اپنے انسان جو ہے، آپ دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں جن کو تمیز ہوتی ہے، وہ چھوٹے بھائی کا احساس کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو یہ احساس دیا جاتا ہے بچپن سے کہ اپنے سے چھوٹے کی عزت کرنا، اپنے چھوٹے سے محبت کرنا، بڑے کے لیے ادب ہے۔ اور جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی کھیل شروع ہوتا ہے تو دو ٹیمیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے ڈسپلن ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے مار پیٹ نہیں کی جاتی۔ جب کھیل ہوتا ہے تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فاؤل کیا ہے، اس پہ پنلٹی پہ کھلاڑی کو باہر نکال دیا جاتا ہے، وہ احساس دلانے کے لیے۔ مہمان آتے ہیں، اس کو ادب اور تمیز سے پیش کرنے کا سلیقہ جو ہوتا ہے وہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے، وہ بڑے سکھاتے ہیں۔ لیکن جب بچوں میں یہ بدتمیزی آ جائے اور وہ روڈ ہو جائے اور ان میں تکبر آ جائے اور ان کو یہ ہے کہ میں نے کوئی غلط کیا ہی نہیں ہے، تو پھر دوستو یہ برائی جو ہے وہ ایک کے بعد ایک بڑھتی ہے۔ یہ جو سقراط نے کہا ہے کہ دوسری خرابی ہوتی ہے غلطی کو تسلیم نہ کرنا یا اپنے غلط فعل کے اوپر اکڑ جانا۔ پھر یہ جو ہے دراڑیں پڑتی ہیں، معاشروں میں دراڑیں پڑتی ہیں۔ بچہ غلطی کرتا ہے، ماں اس کو جب سمجھاتی ہے تو بچہ آگے سے بدتمیزی کرتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ایگو ہے، جو اس کا ہے، وہ نہیں اس کو ماننے دے رہی، وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر رہا۔ باپ سے بدتمیزی کرنا یہ کسی بھی معاشرے میں جائز نہیں ہے، لیکن جو ہے اولادیں وہ کرتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ غلط فعل کے اوپر اڑ گئے ہیں۔ وہ ان کے اندر اتنا جنون، اتنا غصہ، اور غصہ آپ کو پتہ ہے حرام، غصے کی وجہ سے ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ انسان غلطی جو کرتا ہے وہ غصے میں کرتا ہے، سکون میں کہاں سے غلطی کر لی؟ تو دوستو بات یہ ہے کہ انسان جب اپنی غلطی کا احساس نہیں کرتا، پھر وہ معاشرے میں بگاڑ کا زہر اور نسور بن جاتا ہے۔ چوری، ڈکیتی، ہر جرم جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جو کر رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں، اور جب یہ آ جاتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، پھر صرف چوری ڈکیتی پہ بات نہیں بنتی، پھر وائٹ کالر جرائم جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ انسان رشوت لیتا ہے، ہر غلط فعل کرتا ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ معاشرہ جائے جہنم میں، اس کو پیسے سے غرض ہے، اس کو اس چیز سے غرض ہے کہ میری جو سوچ ہے، اب وہ جو سوچ ہے وہ کس جگہ پہ، کس معاشرے میں کیا کیا بگاڑ پیدا کر رہی ہے، اس کو اس سے احساس نہیں ہے۔
وہ صرف اور صرف تخریب کے اوپر چل پڑا ہے، شیطان کے گھوڑے پہ سوار ہو گیا ہے۔ اب وہ وہی کرے گا جو اس کو استاد کہے گا، اور شیطان راندہ درگاہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر بھی وہ معافی نہیں مانگتا۔ معافی جو ہوتی ہے یہ سب سے بڑا تحفہ ہے، اپنی غلطی کا احساس کر لینا یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ جو میاں بیوی اللہ نے ان کو ہدایت دی ہوتی ہے، ان کو اخلاق ہوتا ہے، دین کی تعلیم ہوتی ہے، تو دوستو ان کے بچے بھی بہت اچھے طریقے سے ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی نافرمان پیدا ہو جائے تو اس کا کہہ نہیں سکتے، لیکن تربیت کا اثر تو ہوتا ہے، ماحول کا اثر تو ہوتا ہے نا۔ جب آپ قرآن پاک سے ہدایت لیتے ہیں، آپ کے اندر روحانیت اثر آتی ہے، اور وہ اثر جو ہوتا ہے وہ آپ کی اولادوں میں منتقل ہوتا ہے۔ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے آپ کو، قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہر طرح کی تعلیم جو ہے ماں باپ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی بچے کو سکھاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، بیٹا مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، کسی اور در پہ نہیں جانا ہے۔ بچہ جو ہے وہ اس چیز کو بچپن سے محسوس کرتا ہے کہ کوئی تو ہے، وہ خدا کون ہے، ہم سکھاتے ہیں اس کو کہ ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، ایک قرآن ہے، ایک کلمہ ہے۔ ہر تعلیم جو ہے وہ بچے کو دی جاتی ہے، بچپن سے ہی بچے کو قرآن پاک کی تعلیم ہر گھر میں تقریباً مسلمانوں کی دی جاتی ہے۔ آگے اس کا مقدر ہے وہ کس طرف جاتا ہے، لیکن ان کو یہ گھر میں دکھایا جاتا ہے کہ بڑوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، ان سے محبت سے کیسے پیش آیا جاتا ہے۔ دوستو یہ معاشرے میں اچھائی اور برائی اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو بتایا بھی ہے، اور خاص طور کے اوپر آپ یہ دیکھیں گرے ہوئے کو اٹھانا جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ نیکی کا کام ہے، اور کھیل میں ہو یا کسی میں ہو جو صحیح طریقے سے ہوتے ہیں وہ تو ضرور کرتے ہیں، اور پھر جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس پہ ندامت ہوتی ہے، اس پہ افسوس ہوتا ہے، اور یہی سب سے بڑا احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے۔ اور جو لوگ اپنی غلطی کا احساس کر کے اپنی غلطی کو سدھارتے ہیں، معاشرے میں مقام بھی ان کو ملتا ہے۔ اپنی غلطی کے اوپر احساس کرنا، اس پہ ندامت کرنا، اس پہ آنسو بہانا، یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ مسلمانوں کے لیے توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کے آخری سانس تک اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ جب انسان گناہوں سے پریشان ہو جاتا ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے زندگی میں کیا 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 ہے، کون کون سے گناہ کیے، بڑے سے بڑے گناہ کیے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تم توبہ کرو۔ توبہ ایک ایسا غسل ہے کہ جو انسان اگر غلطی نہ بھی کرے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس میں بہت بڑے تحفے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ توبہ کرو، میں تمہیں رزق ایسی جگہ سے دوں گا جہاں تم تصور نہیں کر سکتے۔ تو ایک تائب جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ عبادت کے اوپر توبہ کو مقدم کیا گیا ہے۔ دوستو انسان ساری زندگی عبادت کرتا ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لغزشیں بھی ہوتی ہیں، وہ ان کو سدھارتا ہے صرف توبہ کے ذریعے۔ مسلمان جو ہے اس کے پاس اس سے بڑا اور کوئی تحفہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے میں نے مرنا ہے، میں نے مرنے کے بعد اپنے خدا کے آگے پیش ہونا ہے، روز محشر میرا حساب ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ دوستو ہر انسان جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، قرآن پاک سے ہدایت لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے قرآن پاک کو نور ہدایت بنایا ہے۔ تو دوستو اپنی غلطیوں کے اوپر احساس کرنا، سجدے میں جانا، اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا، اور پھر اس کے اوپر آئندہ نہ کرنے کی توفیق مانگنا، یہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ دوستو انسان جب غلطی کرتا ہے اس کے جو ندامت کے آنسو ہوتے ہیں وہ معاشرے کے لیے نہیں ہوتے، اس کا مذاق اڑایا جائے گا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ وہاں ان آنسوؤں کی قدر ہے، وہاں انہیں ہیروں سے زیادہ قیمت دی جاتی ہے، معاشرے میں نہیں دی جاتی۔ یہ لوگوں کے ذہن ہے، جو غلطی کر کے اکڑ جائے آپ اس سے کیا بات منوائیں گے، وہ تو معاشرے کا نسور بن گیا، لیکن جس کو احساس ہے وہ تو اپنا سدھار کر سکتا ہے نا، اس کے لیے تو اللہ رب العالمین نے انعامات کا وعدہ کیا ہے نا، اس کی کے لیے ہے نا۔ تائب کے لیے سب کچھ ہے۔ ایک تائب ہے وہ کب تائب ہوتا ہے؟ اس سے گناہ ہوتا ہے تو تائب ہوتا ہے نا یار، گناہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ نے توبہ کر لی، وہ معاف کر دیے گئے۔ ہاں
احساس جو ہے وہ آخری سانس تک رہتا ہے، وہ گناہ یاد آتے ہیں، شیطان بھی انگلی لگاتا ہے کہ یہ تم نے کیا، ٹھیک ہے کیا، ہو گئے، آئندہ نہیں کروں گا، بس یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ تو دوستو، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اور غلط فعل کرتا ہے اور اس کے اوپر اکڑ جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی خرابی ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور پھر اس ویڈیو سے کسی کو فائدہ ہو تو وہ میرے چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔